بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، قاضی بلال کیوبی چینل میں آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے۔ عمران خان کا دھرنا ختم ہو گیا، کیا نقصان ہوا اور کیا فائدہ ہوا؟ ملک کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، البتہ نقصان ضرور ہوا ہے۔ نقصان یہ ہوا ہے کہ لوگ 2 دن جو ہے وہ بری طرح پھنسے رہے، شہر جام ہو گئے اور تشدد، آنسو گیس کے استعمال، اور ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی کوشش کی جا رہی تھی کہ پاکستان کو سری لنکا یا جو ہے ایسا ملک جہاں حکومت ختم ہوگی اور فسادات شروع ہو گئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے مداخلت کی، سپریم کورٹ کی مداخلت کا بھی کوئی احترام نہ کیا گیا دونوں جانب سے۔ اب یہ کہنا کہ جناب ایک فریق نے زیادتی کی، دونوں جانب سے جو ہے وہ زیادتی کی گئی۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ تشدد نہیں کیا جائے گا اور ان کو کہا کہ آپ لوگ پرامن رہیں گے، دونوں نے اپنا کام نہیں کیا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ آئندہ سپریم کورٹ میں جو درخواستیں جائیں گی، خاص طور پر ہمارے وکلا بھائی لے کے جاتے ہیں، اس کو فوری طور پر رد کر دیا جائے، کیونکہ ان کا کام ہی نہیں ہے یہ کہ ایک پارٹی بن جانا یہ بالکل ہی کسی صورت ٹھیک نہیں ہے۔ وہ کام کرنا چاہیے جو ملک کے مفاد میں ہو۔ عمران خان صاحب نے کوئی پورا مہینہ جب سے ان کی حکومت گئی ہے، انہوں نے مظاہرے جلسے کیے ہوئے تھے اور لوگوں کو موبلائز کیا ہوا تھا، اور ان کی یہ توقع تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ جائیں گے، اور لوگ نکلے بھی ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہم کہ نہیں نکلے، لیکن ان کو جو ہے وہ یعنی دبوچ لیا گیا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کسی پنجاب میں تو خاص طور پر کسی کو ہلنے نہیں دیا۔ چند ایک لوگ جو نکلے وہ بعد میں وہ اس لیے پہنچ گئے کہ سپریم کورٹ کا حکم آ گیا تھا۔ اگر یہ ان کو آنے دیتے تو کچھ بھی نہیں ہونا تھا۔ عمران خان نے وہی تقریر کرنی تھی جو انہوں نے صبح 8 بجے فریش ہو کر کی، اور 6 دن کا الٹیمیٹم دے کے چلے گئے، اور خود بنی گالا چلے گئے، اور ان کے 1500 سے زیادہ کارکن جو ہیں وہ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ایک بندے نے زبردست تبصرہ کیا کہ ان سے تو بہتر تحریک لبیک والے ہیں، وہ کم از کم اپنے بندوں کو چھڑا لیتے تھے۔ اب یہ جو پڑے ہوئے ہیں بیچارے جیلوں میں، اب ان کا کیا بنے گا، اس بارے میں ابھی تک پی ٹی آئی کی قیادت نے کچھ نہیں کہا۔ دوسری جانب آ جائیں حکومت کی طرف، شہباز شریف دوسرے دن ہی جناب اپنی فورسز کو شاباش دینے کے لیے، جو ان کی پرانی عادت ہے کہ وہ اس قسم کی جو ہے نا وہ مووز کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی ہمدردی بھی حاصل کر سکیں، اور اپنی ایک ساکھ، ان کا اپنا سٹائل ہے کہ وہ فوراً چھتری لے کر جناب پہنچ گئے، ہیڈ بھی پہنا ہوا تھا میرا خیال ہے، اور آئی جی اسلام آباد، رینجرز وغیرہ سب کو شاباش دے رہے تھے کہ آپ لوگوں نے دبا کر جو آنسو گیس پھینکا ہے نا، کمال کر دیا ہے۔ ہوا کیا، انہوں نے کیا، ان کا morale بلند کرنے کے لیے گئے تھے، اور عمران خان جو ہے وہ اب کہہ رہے ہیں کہ وہ 20 لاکھ لوگ لے کر آئیں گے۔ اب سمجھ یہ نہیں آتا یہ لوگ لے کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس سے نظام زندگی مفلوج ہو جائے گا؟ پھر اس سے کیا ہوگا، حکومت پیچھے ہٹ جائے گی؟ یہ حکومت منت ترلوں سے اور بہانوں سے آئی ہے۔ یہ تو وہ کہتے ہیں دمڑی جائے پر چمڑی نہ جائے۔ یہ آپ بھول جائیں کہ یہ جو ہے نا اتنی آسانی سے حکومت چھوڑیں گے، کیونکہ ابھی وہ جو سپورٹ آپ کو تھی، یعنی کہ خان صاحب کو تھی، وہ سپورٹ کم از کم جو 80% جو ہے نا شہباز شریف اور زرداری اور مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو گئی ہے۔ اب اس لیے مشکل ہے کہ حکومت جو ہے وہ چلی جائے۔ شہباز شریف نے فوراً اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسمبلی میں کہہ دیا، پیغام دے دیا عمران خان کو کہ آپ بھول جائیں کہ آپ کے دباؤ میں آ کر یا جتھوں کے دباؤ میں آ کر حکومت ختم ہوگی۔ حکومت اب جو ہے وہ پوری مدد کرے گی اور آپ کی کوئی بات نہیں مانی جائے گی۔ اب یہ حیران کن بات ہے، عوام بڑی پریشان ہے کہ ادھر یہ مذاکرات کرتے ہیں، وہاں کچھ اور کہتے ہیں، وہاں منت ترلے دونوں ایک دوسرے کرتے ہیں، عوام کو منتشر کراتے ہیں۔ جو بیچارے سادہ لوگ ہیں وہ ادھر سڑکوں پہ مارے کھاتے ہیں، وہ اپنے گھر بار چھوڑ کے آتے ہیں، ان کو یہ خوشخبری دونوں سناتے ہیں جو مذاکرات بڑے کامیاب ہو گئے۔ حکومت بھی یہی کہتی ہے اور اپوزیشن بھی یہی کہتی ہے۔ اس کے بعد 2-3 دن گزرتے ہیں، لوگ سارے بھول جاتے ہیں، اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔
اب عمران خان سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب 1 دن تو گزر گیا ہے، باقی رہ گئے 5 دن، یعنی کہ وہ کیا لائے عمل بنائیں گے؟ اپنا قومی اسمبلی میں یہ کیا گیا کہ فوری طور پر جو نیب قوانین تھے ان کا بیڑا کر کیا، اب بالکل ٹھیک کیا۔ اب نیب جو ہے سمجھے برائے نام رہ گیا۔ جی ڈی اے کے ایک رہنما ہیں غوث بخش مہر، انہوں نے بڑی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا مجھے یہ سمجھ نہیں آتی سیاستدان ہمارے جھک مارتے ہیں کیا کرتے ہیں، یعنی کہ ایف آئی ہے، اینٹی کرپشن کے ادارے ہیں، ان کے ہونے کے باوجود یہ نیب کا ادارہ کیوں بنایا گیا ہے؟ یہ سمجھ جو ہے نا ابھی تک سیاستدانوں کو بھی نہیں آئی۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں، نیب رہے گا، چیئرمین کی مدت کم کر دی، اچھا وہ جو گرفتاری 90 دن کی ہوتی تھی وہ کم کر کے 14 دن کر دی، یعنی کہ نیب سے جان نہیں چھڑوا سکے۔ آپ کے پاس موقع تھا کہ آپ اس کو ختم کر دیتے، یا اس کا بالکل ہی اختیارات جو تھے وہ کہتے نہیں جی اب یہ جو ادارے پہلے سے موجود ہیں جو کروڑوں روپے تنخواہیں لے رہے ہیں اینٹی کرپشن ایف آئی اے، وہ کام کریں گے۔ اب نیب کے چیئرمین کی مدت ختم کرنے سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کیسز اسی طرح چلیں گے۔ پہلے 90 دن گرفتار کر دیتے، اب کیا ہوگا 14 دن میں کیس، پہلے 90 دن میں بھی ثابت نہیں کر سکتے تھے، اب تو بالکل ہی نہیں ہوگا، یعنی کہ عدالتوں میں ایک بہانہ ان کو مل جائے گا، مجھے بھی تفتیش چل رہی ہے، اور 14 دن جو ہے وہ پھر 1 سال اندر بیٹھے رہیں گے۔ اچھا اس کے ساتھ ہی اوورسیز پاکستانی کو ووٹ دینے کا جو حق تھا وہ بھی انہوں نے بل جو ہے نا پاس کر کے ختم کر دیا۔ اب یہ جو سائنس ہے یہ سمجھ نہیں آئی۔ اوورسیز پاکستانی ضروری نہیں ہے کہ وہ صرف عمران خان کے حمایتی ہیں، اس میں کافی سارے نون لیگ کے بھی حمایتی ہیں، پیپلز پارٹی کے بھی ہیں، تو مل بیٹھ کر آپ ایک منصوبہ بنا لیں، اور اس کو بالکل ہی نل وائٹ کر دیا۔ اب دوسری طرف آ جائیں، انہوں نے کیا کیا، ای وی ایم جو مشینیں ہیں ان کو بھی وہ جو عمران خان بڑا زور لگا رہے تھے، اربوں روپے جو ہے مختلف پارٹی کو دیے ہوئے تھے، پتہ نہیں اب وہ ڈوب گئے یا کیا بنے گا، وہ بھی ختم کر دیا۔ یعنی کہ وہ کہتے ہیں جی پہلے جس طرح آر ٹی آئی سسٹم بیٹھا ہے تو یہ نہ ہو یہ مشینیں بھی بیٹھ جائیں۔ اب صاف ظاہر ہے ان کو 2018 کے انتخابات میں جو جھٹکا لگا ہے وہ اس جھٹکے سے بچنا چاہتے ہیں۔ اب اس سارے سینیریو میں دیکھیں، سارے سینیریو میں ہوا کیا کہ عمران خان کا دھرنا بھی ختم ہو گیا۔ اچھا آئی ایم ایف سے جو مذاکرات کر کے آئے انہوں نے ان کی باتیں ماننے سے انکار کر دیا، اس کو بھی جو ہے انہوں نے قانونی صورت دے دی۔ یعنی مفتہ اسماعیل نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کر کے 30 روپے جو ہے نا وہ پیٹرولیم مصنوعات میں اضافہ کر دیا۔ اب پہلے مہنگائی جو ہے وہ بالکل آؤٹ آف کنٹرول ہے، یعنی کہ یہ کہنا کہ روزانہ کی بنیاد پر مہنگائی ہو رہی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اب یہ پٹرول کی قیمت میں اضافہ کر کے آئی ایم ایف کو انہوں نے خوش کر دیا، آئی ایم ایف کو خوش کر دیا۔ اب پتہ نہیں وہ اب اس کے بعد بھی قرضہ دیتے ہیں کہ نہیں، جب یہ جائیں گے وہ یقیناً پھر کہیں کہ نہیں جی ابھی 50 روپے اور بڑھائیں، اور انہوں نے وہ آگے کر دینا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے ان کو اپنی عزت، اپنا نام، وقار کوئی پرواہ نہیں، ان کو یہ کوشش ہے کہ کسی طرح کی ہماری حکومت بس 1.5 سال پوری کر لے۔ اگر یہی حالات رہے تو میرا نہیں خیال کہ عام انتخابات ہوں، پھر کیا ہوگا؟ ہونا کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی طرح جناب جکڑے جائیں گے، ہمارے اثاثے جو ہیں مجھے لگتا ہے ایسی ہے کہ آئی ایم ایف کے قبضے میں چلے جائیں گے، اللہ نہ کرے حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ ابھی وقت ہے کہ آپ نگران حکومت بنا دیں، انتخابات کا اعلان کر دیں اور میرٹ پہ آنے دیں، جو بھی آئے میرٹ پر آئے اور آگے وہ خود فیصلہ کرے۔ ابھی ہمارے ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگلے مہینے میں جو ہے نا وہ یعنی کہ جون میں یقیناً انتخابات کا اعلان کر دیا جائے گا۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔